الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس کتاب الجنائز، جنازے کے احکام اور مسائل ہیں، اس کی احادیث ہیں، مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ اس باب کی احادیث اور ان سے متعلق جو فوائد ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پہلی حدیث ہے، پڑھیں آپ، زنیرہ آپ پڑھیں۔ حافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. احسنتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرو، اکثرا یکثرو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ کرنا، اکثرا یکثرو اکثار کا معنی ہوتا ہے کثرت سے کوئی کام کرنا یا کسی چیز کو زیادہ کرنا۔ تو یہ جو ہے وہ اسی سے فعل امر آتا ہے، اکثر، اکثرا، اکثرو۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اکثرو کثرت سے کرو، ذکر یاد، ہادم اللذات لذتوں کو توڑ دینے والی، الموت موت کا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کرو، یعنی اسے کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب یہ جو ہاضم ہے، ہاضم اگر تو ذال کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قاطع، یعنی لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو کاٹ دینے والی۔ اگر ہم اس کو پڑھیں ہاضم، If I did like boil egg and then took the yolk part out of it, like when it's hard a little bit. ابھی نہیں جی اگر اس کو ہم ہاضم پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا قاطع، یعنی کاٹنے والی، توڑ دینے والی۔ اور اگر اس کا معنی ہم پڑھیں، اگر اس کو پڑھیں ہم زا کے ساتھ، ہاضم، جیسے رازا ہوتا ہے نا، اگر ہم اس کو زا کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوگا یعنی غالب آ جانے والی، لذتوں پر غلبہ پانے والی، لذتوں پر غلبہ پانے والی۔ دونوں اعراب کا یا دونوں لفظوں کا فرق یہ ہوگا، ہاضم اگر ذال کے ساتھ ہو تو معنی قاطع یعنی توڑنے والی، اور اگر زا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوگا غالب آ جانے والی لذتوں پر۔ تو الموت، اس کا اعراب دو طرح ہے، اس کا اعراب دو طرح ہے، یعنی ہم اس کو الموتو بھی پڑھ سکتے ہیں، الموتی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو الموتو پڑھیں تو پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی، پھر یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوگی اور وہ ہوگا ہوا، ای ہوا الموت، ای ہوا الموت۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں کسرہ کے ساتھ تو پھر یہ عطف ہوگا، یعنی عطف بیان ہوگا، اور یہ پیچھے اللذاتی یعنی اس پر، اور یعنی اس پہ عطف بیان ہوگا اور اس وجہ سے مجرور ہوگی لذاتی کی وجہ سے۔ اچھا، موت جو ہے اس کو کثرت سے یاد کرنے سے دو یعنی لذتوں کو کیسے توڑ دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ موت جب آتی ہے تو انسان کی دنیا کی ساری لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، تو انسان آخرت میں راغب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ چیز ہے، دوسرا معنی کہ موت کو جب انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس وقت دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اس سے انسان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ یہ دو فائدے ہیں اس کے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں کہ یہ موت دنیا کی لذت توڑ دینے والی ہے۔ ایک یہ کہ جب آپ کثرت سے موت کو یاد کریں گے تو اس سے دنیا کی لذتوں میں انسان اپنے آپ کو زیادہ داخل نہیں کرتا، یعنی اس کا ہم و غم پھر دنیا نہیں ہوتی، اس کا پھر ہم و غم آخرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ موت کو بار بار یاد کر رہا ہے۔ اور یہ موت جب کثرت سے یاد آتی ہے تو اس وقت پھر انسان دنیا کی لذتیں جو ہیں ان میں دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا، پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، دنیا میں سے میں نے اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے، اصل میرا ٹھکانہ آخرت ہے۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرو، چونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو یہ قبرستان میں جانے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے
اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن کرنے کے لیے ساتھ جاتا ہے اس کو 2 قرات ملتا ہے۔ کیوں 2 قرات ملتا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ شخص اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، اس کی تدفین میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہاں جب قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے اور تدفین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت انسان یہ سوچتا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آج اس کی جسم پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کل میری بھی جگہ یہی ہے، کل میری بھی جگہ۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، تو ابھی کچھ انتظار تھا، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک لکڑی پکڑی اور آپ نے زمین پہ اس لکڑی سے ایسے زمین پہ مٹی کو ہلانا شروع کر دیا، اور اللہ کے نبی صاحب نے پھر صحابہ کے سامنے پورا وہ جو منظر ہے موت کا، کہ انسان کو جب موت آتی ہے، نیک آدمی کو موت آتی ہے تو کیسے روح قبض ہوتی ہے، برے آدمی کو موت آتی تو روح کیسے قبض ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے وہ سارا منظر جو ہے وہ بیان کیا صحابہ کو، اور پھر قبر کے اندر فرشتوں کا آنا، سوال و جواب ہونا اور یہ سب، اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کا منظر کشی کرنے کے بعد۔ تو انسان جو ہے وہ جب موت کی کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس وقت پھر انسان دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہیں بلاتا۔ ہم آج یقین جانیں ہم میں سے کئی مسلمان آخرت کو بھول چکے ہیں، آخرت کو بلا چکے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیا کے ساتھ دلچسپی اور محبت کی حالت ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں موت آنی ہی نہیں ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ کثرت سے جو دنیا موت کو یاد کرے، تاکہ دنیا میں اس کے یعنی وہ زاہد بن جائے۔ دنیا میں زاہد دنیا میں وہ نہیں ہوتا کہ بالکل دنیا سے کٹ جائے، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن دنیا میں زاہد وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق لیتا ہے، اور وہ اس دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں سمجھتا، اس کی خاطر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس دنیا کی خاطر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس دنیا کی خاطر اپنے واجبات اور اپنے جو فرائض اور اہم چیزیں ہیں، ذمہ داریاں، ان سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں مقصد ہے اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا، اور حدیث یہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہم حدیث ہے موت کی تمنا کرنے کے بارے میں۔ تو پڑھیں حدیث، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میں پڑھوں؟ پڑھیں۔ وعن انس رضی اللہ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت بضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ احسنتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، ہرگز بھی، لا یہ یہاں ناہیہ ہے، ہرگز بھی کوئی تمنا نہ کرے، نون ثقیلہ کا لایا گیا ہے تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے ثقیلہ کا لایا گیا ہے، ہرگز بھی کوئی تمنا نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الموت یہ مفعول ہے لا یتمنین کا، موت کی، لضر کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، نزل بھی جو اس پہ نازل ہو، یعنی اگر دنیا میں انسان پر فقر و فاقہ یا کوئی بیماری یا کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو اس مصیبت سے دوچار ہو کر، اس فقر و فاقے سے دوچار ہو کر موت کی تمنا نہ کرے کہ ہائے میں مر جاؤں۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ایسے کہ کاش میں مر جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل یہی تو امتحان ہے ہمارا، یہی تو ہمارا امتحان ہے دنیا میں آنے کا، کہ ہم، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے اور جس حالت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے اس حالت میں ہم اللہ کی رضا پر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں مر جاؤں، یا میرا گھر ہی مصیبتوں نے دیکھا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے، تو یہ بے صبری اور جزا فضا ہے، اور جزا فضا اور بے صبری جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت، ہرگز بھی کوئی تمنا نہ کرے تم میں سے ایک موت کی، لضر اس مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے، یا مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے، نزل بھی جو اس پہ اتری ہے۔ فَإِن كَانَ لَا بُدَّ، پس اگر کوئی چارہ نہ ہو، فَإِن كَانَ یعنی اگر ضروری ہی ہو، یعنی اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا ہے، اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا ہے، خواہشات اس پہ غالب آ گئی ہیں،
تو اب وہ اگر موت کی تمنا کرنا چاہتا ہی ہے تو پھر یہ نہ کہ میں مر جاؤں، بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا اور منشا کے تابع کر دے اس کو، تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا دعا کرے؟ فلیقل، تو وہ یہ کہے اللہم احیینی، احیا یحیی سے احیینی، اے اللہ احیینی مجھے زندہ رکھنا، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، ما کانا جب تک ہو زندگی میرے لیے بہتر، ٹھیک ہے، وتوفنی اور مجھے فوت کرنا، ما کانت الوفات خیرا لی، اس وقت کے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے علم کے سپرد کر دیا نا آپ نے، جیسے آپ دعائے استخارہ ہم کرتے ہیں تو دعائے استخارہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ اور یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر ہے، بہتر ہے، تو یسر لی، اسے میرے لیے میسر کر دے، تو اس کو میری قدرت میں کر دے، اور اگر میرے لیے، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے بہتر نہیں، تو فاصرفنی عنہ واصرفہ عنی، مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ یہی ہے نا اصل میں، ہم اللہ کی، جب اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کون سی چیز ہمارے نفع میں ہے، کون سی چیز ہمارے نقصان میں، جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا نا، اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں کہ جو آپ کے حق میں ہوگا بہتر انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ اصل میں اس دعا کا مقصد ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب تک زندگی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کب فوت ہونا آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں مقصد ہے۔ یعنی اللہ جب تک موت میرے لیے، یعنی جب زندگی میرے لیے بہتر ہو، خیر ہو اس کے اندر، وہ زندگی جب تک میری اطاعت میں گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب زندگی میری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں گزر رہی، تب تک مجھے زندہ رکھنا، اور جب میری زندگی کے اندر معصیت غالب آنے لگے تو اللہ مجھے اس وقت جو ہے وہ فوت کر لینا۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اس کا معنی یہ، اس حدیث سے، اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، وہ مصیبت دنیا کی ہو یا مصیبت دین کی ہو، یعنی اس کا تعلق دین کی کوئی آزمائش سے ہو، دینی اعتبار سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے تو بھی، اور اگر آپ کے دنیا کا امتحان ہو رہا ہے تو بھی، یعنی مصیبت کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو، آپ کی دینداری کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو۔ لیکن بعض حدیث ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر ساتھ قید لگائی گئی ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت اگر ہو تو پھر موت کی تمنا نہ کریں، لیکن اگر دینی کوئی مصیبت ہو دین کے معاملے میں، تو پھر جو ہے آپ یہ تمنا اور دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فی الدنیا، بعض حدیث کے اندر جیسے سنن نسائی وغیرہ میں یہ الفاظ ہیں کہ ہرگز بھی تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اس تکلیف مصیبت کی وجہ سے جو اس سے اتری ہے اس پر دنیا میں، یعنی دنیاوی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے، دنیاوی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے۔ لیکن اگر دین میں انسان کو آزمایا جا رہا ہو، انسان کے دین کے ضائع ہونے کا، ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، موت کی تمنا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فی الدنیا، اس تکلیف کی وجہ سے جو دنیا میں اس پہ نازل ہوئی، یعنی دنیا اس کا سبب دنیاوی امور ہوں، دنیا کے معاملات ہوں، اگر ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تو۔ لیکن اگر اس کے دین کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، اس کو آزمایا جا رہا ہو دینی اعتبار سے، ایمان اس کے ضائع ہونے کا ڈر ہو، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے، وہ موت کی تمنا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور واللہ عالم صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، افضل یہی ہے، چاہے مصیبت دین کی ہو چاہے مصیبت دنیا کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام اس میں ہمارے لیے مثال ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے مثال ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب روایت جو حدیث روایت کر رہے ہیں، حجاج بن یوسف سے بڑی مصیبتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، بعض عمراء سے، بعض حجاج بن یوسف وغیرہ سے ان کو کافی مشکلات ہوئیں، ان کو اذیتیں بھی پہنچائی گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کئی فتنے دیکھے ان کے زمانے کے اندر جو اترے اور لوگ اس میں مبتلا ہوئے۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اگر اللہ کے نبی نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے نہ روکا ہوتا تو میں موت کی دعا کر دیتا کہ ہم ان فتنوں سے پہلے پہلے اٹھ جائیں اور ہم ان فتنوں کا سامنا نہ ہمیں کرنا پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور وہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ زیادہ سمجھتے ہیں،
تو انہوں نے تو کسی بھی طرح کی دعا کرنے سے روکا ہے، کہ چاہے وہ دین میں آزمائش ہو یا دنیا میں آزمائش ہو، یعنی کسی کے دینی اعتبار سے امتحان لیا جا رہا ہو یا دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئے، تو ہر دو حال میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت جو ہے مجھے اٹھا لینا، یا جب اللہ تیرا مجھے آزمانے کا جو ہے وہ جب یعنی کہ ارادہ ہو تو اس وقت مجھے جو ہے وہ فوت کر لینا۔ اچھا، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، جیسے مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے، تو یوسف علیہ السلام نے قرآن میں دعا ان کی موجود ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے مسلمان حالت میں فوت کرنا، حالت اسلام میں، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو دعا ہے، لیکن اس کے اندر دعا یہ نہیں کہ مجھے ابھی فوت کر لو، کہ اللہ مجھے ابھی فوت کر لے، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا نبی کریم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتُوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کا اور منکرات اور گناہوں سے بچنے کا اور چھوڑنے کا، اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور ترحمنی، اور تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر، اور اے اللہ جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمانے کا، فتنے میں مبتلا کرنے کا، تو مجھے اس سے پہلے پہلے جو ہے بغیر فتنے میں آزمائے اٹھا لیں۔ تو اب اس میں اللہ کی مشیت کے تابع آپ نے کر دیا نا، وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب تو کسی قوم کو آزمانا چاہے، فتنے میں ڈالنا چاہے، تو اللہ مجھے اس سے پہلے فوت کر لینا۔ اس کے اندر بھی قید نہیں کہ مجھے ابھی فوت کر لے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس میں بھی ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ تیرے علم غیب اور تیری قدرت مخلوق پر جو ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں، اس کے واسطے اور وسیلے سے، احینی مجھے زندہ رکھنا، ما علمت الحیات خیرا لی جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، آگے وتوفنی اور مجھے فوت کرنا، اذا کانت الوفات خیرا لی جب وفات میرے لیے بہتر اور خیر پر مبنی ہو۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ موت کی تمنا کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اگر کوئی انسان پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس میں موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں روکا ہے؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں، دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی مصیبت آنے پر یا کسی بھی پریشانی آنے پر موت کی تمنا کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جزا اور فضا اور یہ ماتم میں شمار ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے، یعنی جزا فضا میں آتا ہے، واہ ویلا کرنا، چلانا، یہ اس میں آتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مصیبت آنے پر جزا فضا کرتا ہے یا ماتم کرتا ہے، رخسار پیٹتا ہے یا گریبان چاک کرتا ہے، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہے، یہ عدم رضا ہے، یہ عدم رضامندی ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، ایک حدیث میں من لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بالجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گریبان چاک کیے، رخسار پیٹے اور ماتم کیا اور جاہلیت کا دعویٰ، یعنی جیسے وہ جاہلیت میں بولتے تھے مصیبت آنے پر، اس طرح کی کوئی بات اگر کی تو ہم میں سے نہیں ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی سامنے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت جو ہے وہ ماتم کرتی ہے، جو عورت جو ہے وہ ماتم کرتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، ایک حدیث میں اسے گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور بھی کئی احادیث اس بارے میں اس مذمت میں وارد ہوئی ہیں، اس کام کی مذمت کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس وجہ سے روکا گیا ہے مصیبت میں موت کی تمنا کرنے سے کہ یہ جزا فضا میں آتا ہے، اور جزا فضا کرنا مصیبت پر یہ جائز نہیں ہے۔ آنسو بہائے جا سکتے ہیں، آنسو بہائے جا سکتے ہیں مصیبت پر، نبی علیہ السلام کے آنسو بھی نکل گئے تھے جب آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہوئی آپ کے بیٹے کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بعض صحابہ عبد الرحمن بن عوف وغیرہ موجود تھے ساتھ، نے کہا اللہ کے رسول انت یا رسول اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا رحمہ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور شفقت ہے جو انسان کی اس کے اقربا پر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور یہ ایک تقاضا ہے رحمت اور محبت اور شفقت کا، جس کے دل سے یہ بھی چھین لی جائے اللہ اسے رحمت ہی چھین لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک یعنی محبت اور شفقت جو ہماری عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ وفات کے وقت اس وجہ سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی طرف، آنسوؤں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا، اور پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے اللہ مواخذہ کرتا ہے اگر انسان اس زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنے میں مسلط نہیں، کوئی فائدہ نہیں، موت کی تمنا اور دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلط نہیں ہے کہ میں مر جاؤں، اس میں مسلط کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں الٹا نقصان ہے، ظاہر تو یہ کہ اس کا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ سے زندگی کاٹ رہا ہے، اپنے آپ سے زندگی کٹنے کی دعا کر رہا ہے کہ میں مر جاؤں، یعنی میری زندگی ختم ہو جائے، یعنی گویا کہ اپنے لیے موقع ضائع کر رہا ہے۔ موقع کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو نیکیوں کا موقع مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع مل جائے، یا اس کی یہ زندگی جس میں وہ رہ رہا ہے اس سے بہتر اس کی زندگی بعد والی ہو، اس چیز کا تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بات کوئی میری بات نہیں، حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسے ہی بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے ہرگز بھی کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر نیک ہے تو شاید کہ وہ نیکیاں زیادہ کر لے، واما مسیئا فلعلہ یستعتب، اور ایک حدیث میں یتوب کہ اگر برا ہے تو شاید توبہ کر لے۔ یعنی اگر انسان اس حالت میں مر جاتا ہے تو آپ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اگر وہ نیک ہے تو اگر زندہ رہے گا تو اور نیکیاں کر لے گا، جنت میں اور درجات بڑھ جائیں گے اور اس کا مقام مرتبہ بڑھ جائے گا، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ برا ہے، ہو سکتا ہے مزید زندگی ملنے سے وہ توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، اور توبہ طائب ہو جانا اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے کہ دنیا سے جب جائے انسان تو وہ توبہ کر کے جائے اور اس کے گناہ سارے اللہ معاف کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں، دعا کا یعنی یہ تمنا کرنے کا، یہ دل کے اندر آرزو پیدا کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ تقدیر اس سے نہیں بدلے گی، اس انداز سے تقدیر نہیں بدلے گی کہ انسان کہ میں مر جاؤں، تو اس کے اس کہنے سے جو ہے وہ کوئی مر نہیں جائے گا وہ۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ مر جائے اور قبولیت کی گھڑی ہو، یا دعا بھی تو تقدیر کے اندر بعض دفعہ تبدیلی ہو جاتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ موت کی تمنا کرنے سے منع کیا، اور آپ نے وجہ بتائی، فرمایا کہ اگر نیک ہے تو شاید نیکیاں اور کر لے، اور اگر برا ہے تو شاید اس کو توبہ کا موقع مل جائے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ اس حدیث کا خلاصہ ہے، اس حدیث کا کہ اس حدیث کے اندر موت کی تمنا کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الموت المؤمن یموت بعرق الجبین۔ حضرت بریدہ ابن الحسیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، آپ نے فرمایا المؤمن، مومن شخص جو ہے، یموت فوت ہوتا ہے، بعرق الجبین، پیشانی کے پسینے کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے اس دن بھی میں نے واضح کی تھی کہ کچھ علامات ہیں، کچھ اسباب ہیں، یعنی حسن خاتمہ کے، اچھے خاتمے کے کچھ اسباب ہیں اور کچھ علامات ہیں۔ اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اسی طرح جو ہے وہ انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے فوت کرنا تو حالت اسلام میں، جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یہ دعا اپنا حصہ بنا لیں، اپنی دعاؤں کا یہ دعا حصہ بنا لیں۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہماری جانی چاہیے جس دعا میں ہم یہ دعا نہ کریں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہمیں جو ہے وہ اپنی ہر دعا کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے جو قبولیت کی گھڑی ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم حالت اسلام میں دنیا سے جاتے ہیں اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں مل جاتا ہے تو اس سے اور زیادہ ہمیں قیمتی کیا چاہیے۔ اس وجہ سے کوئی دعا ہمیں اپنی اس دعا سے خالی نہیں جانے دینی چاہیے
توفنی مسلمن الحقنی بالصالحین، یہ دعا ہمیں جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم نے کہا کہ ایک تو انسان نیک عمل کرے اور اس کو مسلسل کرے، یہ نہیں کہ کر کے کچھ دن چھوڑ دے، ہو سکتا ہے جن دنوں میں چھوڑا انہی دنوں میں اس کی موت آ جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ تائب ہو، فوراً توبہ کرے، تاخیر نہ کرے، لئی تعالیٰ اللہ کہہ کر کے شاید آج نہیں کل کر لوں گا، اس طرح کر کے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرتا رہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ نیک عمل کثرت سے کرے، ذکر اللہ کا کثرت سے کرے، اور اس میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کثرت سے جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو اس وقت موت کے وقت بھی انسان کو موت اس حال میں آتی ہے جو کثرت سے انسان کرتا ہے۔ تو اگر انسان کثرت سے ذکر کرنے والا ہو تو اس کی زبان پر بھی وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا اسباب، یہ موضوع کافی لمبا ہے، اصل میں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ علامات کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جب چاہے تو اس کی زبان پہ کلمہ توحید ہو، تو یہ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، حسن خاتمہ کی علامت، لیکن یقینی نہیں ہے۔ یہ ہم غالب یعنی حسن ظن اللہ کی ذات سے ہم رکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اور یہ جنت میں، لیکن ہم لازمی یقینی نہیں کہہ سکتے، کنفرم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کی پیشانی پر پسینہ ہے، مومن کی علامت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پر پسینہ نہ آئے وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ ایک تغلیبی چیز آپ نے ذکر کی، یعنی اگر کوئی مومن اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حسن خاتمہ ہوا ہے، اس کا اچھا خاتمہ ہوا ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پر پسینہ نہ آئے وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ بسا اوقات یہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ موسم کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، مرض اور بیماری کے اعتبار سے بعض کو نہیں بھی آتا، اور بعض کافروں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن کو ہی آئے گا، کافر کو بھی آ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک علامت بتائی کہ جس میں ہم غالب یعنی آپ سمجھ لیں کہ راجح رجحان ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مومن ہے اور اس کا حسن خاتمہ ہوا ہے، لیکن یہ لازم نہیں، جیسے ہم نے بات کی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ یعنی یعنی یہ مومن پیشانی میں پسینہ لے کر فوت ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پسینہ آتا ہے مومن کو؟ یہ ایک اگلا سوال بنتا ہے، اس سے یہ ایک اگلا سوال بنتا ہے کہ اس کو پسینہ جو ہے وہ کیوں آتا ہے۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پسینہ جو مومن کو آتا ہے موت کے وقت، یہ ایک ایسا پسینہ ہے کہ جو یعنی مومن موت کی شدت اور موت کی سختی کی وجہ سے یہ پسینہ محسوس کرتا ہے، یا اس کے پیشانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض دفعہ اہل ایمان پر موت کے وقت کچھ سختی کر کے اللہ آخرت میں ان کے گناہ سارے بخش دیتا ہے۔ دنیا کی سزا بڑی آسان ہے بنسبت آخرت کی سزا کے، دنیا کی سزا آسان ہے بنسبت آخرت کی سزا کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ مومن بندے کو آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دنیا میں اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے بخش دیتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں دنیا میں جانے سے پہلے تک جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اہل ایمان کے لیے کفارہ بنتی ہیں گناہوں کا۔ یہ ہمارا سب کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، یہ اہل ایمان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور اس پر ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ کسی کا بھی ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب ہم صبر کریں گے، جب ہم اسے ثواب کی نیت اور امید رکھیں گے۔ تو بعض علماء نے تو اس کا یہ معنی کیا کہ مومن کی پیشانی پر جو پسینہ آتا ہے اس کی وجہ موت کی سختی ہے۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ جی مومن کو بھی موت کی سختی ہے تو پھر کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے وقت بعض اہل ایمان پہ تھوڑی سختی کر کے ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہے، تاکہ دنیا میں موت وغیرہ اور بیماریاں اور ان چیزوں پہ سختی ہو جائے، آخرت میں نہ ہو۔ اور دنیا کی سختی آسان ہے بنسبت آخرت کی سختی کے۔ تو بعض علماء تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کنایا ہے اس چیز سے جو مومن موت کے وقت جو ہے وہ شدت اور سختی محسوس کرتا ہے، جو مومن موت کے وقت شدت اور سختی محسوس کرتا ہے، اور جتنی اس پہ موت کے وقت شدت اور سختی ہوگی اس کے بقدر اس کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بقدر اس کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کنایا ہے،
یہ مومن کے اس حالت سے کنایا ہے جو مومن اپنی زندگی میں پاتا ہے، مشقت، حلال رزق میں، حلال رزق کے لیے بھی انسان یعنی خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ مال اور دولت اکٹھی کرتا ہے۔ اسی طرح مثلا نماز کی ادائیگی میں، روزے کی ادائیگی میں، دین کے احکامات میں، یعنی مقصد یہ ہے کہ مومن محنت کرتا رہتا ہے تاکہ موت جب اس کو آتی تو اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے، یعنی وہ محنت ہی کرتا رہتا ہے، اس کی دنیا میں کوئی آسانی نہیں ہے۔ مومن جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کی قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ فوت ہوتا ہے پیشانی پر پسینہ لے کر، یعنی وہ محنت کرتا کرتا ہی دنیا سے جاتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارتا سنوارتا۔ یعنی مومن کی ایک تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ حرام رزق میں نہ آ سکتا ہوں، نہ میں خود کھاؤں نہ میری اولاد۔ اب وہ صاحب ہے کہ جب اس کی یہ کوشش اور جستجو ہوتی ہے کہ میں حرام کا نوالا نہ اپنے منہ میں ڈالوں نہ اپنی اولاد کے، تو اس کے لیے بھی وہ تھکتا ہے۔ اسی طرح وہ اب ساتھ اپنے حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے اور حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، یعنی وہ کیا کرتا ہے، نماز کے لیے ہماتن تیار رہتا ہے، روزے کے لیے بھی اس کو شدت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دین کے دیگر جو احکامات اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے بھی مومن گویا کہ مومن کا اصل سکون آخرت میں، مومن کا سکون یہ سمجھتا ہے نا کوئی مومن کے دنیا میں مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا اور میری زندگی میں آسانیاں کیوں نہیں ہیں، تو یہ مومن کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا اصل سکون اور آرام آخرت میں ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو یہ بھی بعض علماء نے اس سے بیان کیا کہ یہ کنایا ہے اس شدت اور اس سختی سے جو مومن اپنی زندگی میں پاتا ہے، وہ کس صورت میں، حلال رزق کی تلاش میں، نماز کی ادائیگی میں، روزے کو پورا کرنے میں، دیگر واجبات ادا کرنے میں، حتیٰ کہ یہ کرتے کرتے مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے کہ وہ فوت ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ سختی ہے جو مومن پر موت کے وقت کچھ کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی معاف کر دے، آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو سکے، آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو سکے۔ بعض علماء نے اس کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ جو مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے اس کی یہ دو تفسیریں کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، واللہ عالم۔ اگلی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہم کتاب سے فقہ الحدیث سے پڑھ چکے ہیں، لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے فوت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ اور یہ امر نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس کی دو صورتیں بنائی تھیں، میں نے کہا تھا کہ اگر تو فوت ہونے والا کافر ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا، اس کو کیا کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ کلمہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے وہ پڑھ لے اور اس کی آخرت سنور جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ لے اور اس کی آخرت سنور جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے پاس گئے تھے جو آپ کی خدمت کرتا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو۔ اسے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو گویا کہ اجازت لے رہا تھا، اس کے باپ نے کہا اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو اس نے بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور ساتھ ہی اس کی روح قبض ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر سے نکلے اور آپ وسلم کے آپ کے چہرے پر جو ہے وہ بڑی خوشی تھی، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی نجاہ من النار، اس ذات کی ساری تعریفات ہیں کہ جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بڑے خوش تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک بندہ مسلمان ہو جاتا تو آپ خوش ہو جاتے تھے، اور آپ تو چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو بہرحال ہم نے کہا کہ اگر کافر ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا، اور اگر مومن ہے فوت ہونے والا تو اس کے پاس صرف اس کو تلقین کروائی جائے گی، یعنی تلقین کا معنی اس کے پاس پڑھا جائے گا کلمہ تاکہ وہ سن کر اس کی زبان پہ جاری ہو جائے، لیکن اسے حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ انکار کر دے، اور اگر انکار کر دے گا تو اس کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ حدیث ہے، ہم نے اس دن اس پہ بات کی تھی یاسین پڑھنے کے بارے میں۔ وان ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے فوت ہونے والوں پر، یعنی جو موت کے قریب ہیں آپ ان پر جو ہے وہ یاسین پڑھا کرو، ان پہ یاسین پڑھو۔ اب یہ حدیث ابو داؤد نسائی وغیرہ میں موجود ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن حدیث ہم نے کہا کہ یہ سخت ضعیف ہے، اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ شیخ البانی اور اس سے پہلے کئی علماء وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں مردوں پر یا فوت ہونے والوں یا بیماروں پر، یعنی جو بیماری مرنے کے قریب ہیں ان پر یاسین پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ماقل بن یسار ہیں، اور ماقل بن یسار بن عبداللہ المزنی مزینہ قبیلے سے ہیں، اور یہ جو ہے وہ
اہل بیت رضوان میں سے ہیں، اہل بیت رضوان میں سے ہیں، اور حدیبیہ کے سال مسلمان ہوئے، اور یعنی انہوں نے بصرہ میں نہر کھدوائی تھی، انہوں نے بصرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر نہر کھدوائی تھی، اور یہ نہر جو ہے وہ ان کی طرف منسوب انہوں نے کروائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یا بعض کہتے ہیں ان کی طرف منسوب کی گئی۔ بہرحال یہ بصرہ میں رہے، اور وہاں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا، اور وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، عہد امارت میں ان کی وفات ہوئی، اور حضرت معاویہ کا زمانہ آپ کو پتہ ہے 40 سے لے کر 60 تک کا ہے، تو اسی کے دوران ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی، لیکن تعین نہیں کہ کس سال ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ماقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ دو علتیں ہیں، اس حدیث کے اندر دو علتیں ہیں، ایک تو اس کی سند میں اضطراب ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ابو عثمان راوی ہے جو کہ مجہول ہے، ابو عثمان راوی ہے اس کے اندر، اس کی سند میں، جو کہ مجہول ہے، لہذا حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور جب حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی امام احمد بن حنبل اور کئی علماء کے ہم نے اس دن قول اقوال پڑھے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں، جو مرض الموت میں ہو مریض، اس پر پڑھنے کے بارے میں سورہ یاسین کوئی بھی صحیح روایت اور سند جو ہے وہ موجود نہیں، واللہ عالم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، جن کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بیان کرتی ام المومنین، کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ، اللہ کے نبی داخل ہوئے، علی ابی سلمہ، ابو سلمہ پر۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی، عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی، یہ اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سلمہ جو ہیں ان کے شوہر اپنی کنیت سے مشہور تھے، اور یہ اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے، اتنے مشہور صحابی نہیں لیکن اسلام میں سبقت لے جانے والے اور ہجرت کرنے والوں میں سے، اور ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں، دوہری ہجرت، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، اور یہ اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی ہیں، اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ پینے میں آپ کے بھائی ہیں، شریک ہیں دودھ پینے میں، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی ان کا رشتہ ہے، اور وہ کیا رضاعت کا ہے، اور یہ یعنی مہاجرین میں سے ہیں، اور اسلام میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت جو ابو سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تیر لگا تھا احد کی جنگ میں، جنگ احد میں ان کو تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے زخمی ہو گئے، اور یہ زخم کی وجہ سے ہی 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقد شق بصرہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی تھی، شقہ کا معنی یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، شقہ یعنی شخاصہ، یعنی مطلب آنکھیں ان کی کھلی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فاغمضہ، اللہ کے نبی نے ان کو بند کر دیا، اغمض یغمض کا معنی ان کو بند کر دیا، اللہ کے نبی نے، آنکھیں کھلی رہ گئیں تو آپ نے ان کو بند کر دیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الروح، بے شک روح، اذا قبض، جب وہ قبض کی جاتی ہے، اتبعہ البصر، تو آنکھ اس کی پیروی کرتی ہے، اتبع پیچھے جاتی ہے اس کے، البصر آنکھ، یعنی آنکھ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کرتی ہے، اور اس وجہ سے آنکھیں کھلی رہتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند کر کے، جو کھلی ہوئی تھیں، آپ نے اس کو بند کر دیا، اور آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کو اس دن ایک فائدہ بتایا تھا اس حوالے سے، اور وہ کیا فائدہ تھا کہ ان الروح اذا قبض اتبع البصر، کسی کو یاد ہے؟ اس دن میں نے ایک فائدہ اس حوالے سے، بڑا اہم فائدہ بتایا تھا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ہاں ساجد صاحب آپ بتائیں گے۔ سر کوشچن سر اگر دوبارہ ریپیٹ کریں سر۔ میں نے اس دن جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان روح، بے شک روح، اذا قبض، جب وہ قبض کی جائے، فعل مجہول ہے نا، قبضہ سے قبض، جب قبض کی جاتی ہے، اتبع البصر، تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ میں نے یہاں ایک فائدہ آپ کو بتایا تھا کہ روح جب قبض ہوتی تو آنکھ اس کا پیچھا کیسے کرتی، اور اس کے اندر کیا ہمیں فائدہ اخذ ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں لاسٹ کلاس میں نہیں تھا سر۔ چلے خیر، جی سر، یہ بڑی سر اہم اگر چیزیں بتا، ہوتی ہیں، یہ جی بڑی سر اہم کائنڈلی، چیزیں ہیں، کئی سر اگر دوبارہ اعتراضات بتا اور دیں، اشکالات کا جواب ملتا ہے اس سے۔ چلیے خیر، بڑی اچھی چیز ہے۔ چلیے جی، تو اس سے فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ روح جو ہے اس کا جسم ہے، روح اس کا کیا ہے؟ جسم ہے، روح کی جسامت ہے، اور جسم لطیف ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ہاسپٹل کے اندر مریض ہوتا ہے، ہمارے انتہائی حساس کیمرے، بڑے ہی باریک اور دقیق کیمرے لگے ہوتے ہیں،
جو چھوٹی چھوٹی مکھیوں کی چھوٹے چھوٹے مچھر کی بھی تصویریں بنا لیتے ہیں، لیکن آج تک دنیا کے کسی کیمرے نے کسی بندے کی روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی شکل کو جو ہے وہ کیچ کیا ہے؟ نو سر، ابھی تک نہیں ہوا سر. کہاں گئی یہ ساری سائنس؟ کہاں گئی یہ ساری انسان کی ترقی؟ ابھی تک ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یا نبی آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتا دو روح میرے رب کا حکم ہے. مجھے بتائیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی، روح مثلا آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے؟ ہاں جی. یس سر. سر اللہ تعالیٰ پھر اس وقت کے اندر انسان کی آنکھ سے وہ پردہ ہٹا دیتا ہے. نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، میں اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ روح کا جسم ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آتا. ہمیں اس کے باوجود بھی وہ نظر نہیں آتا انسان کی باڈی کے اندر. آپ باریک سے باریک خوردبینیں لے آئیں، آپ مائکروسکوپ لے آئیں، آپ بڑی باریک آلات لے آئیں، لیکن آپ انسان کی باڈی کے اندر سے دیکھ لیں، ایکس رے کرتے ہیں ہم، دقیق دقیق چیزیں باڈی کے اندر سے ہمیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن روح آج تک کسی بھی مشین نے آج تک کیچ کی ہے؟ نہیں نا. تو پھر اللہ کے وجود کا انکار انسان کیسے کر رہا ہے اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی؟ میرا یہ اصل پوائنٹ ہے کہ پھر اللہ کے وجود کا انسان انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کو دلیل بنا کے بھی اللہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اس کو دلیل بنا کر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اتنی ہم انسان ترقی کر گئے، اللہ تو پھر بھی نظر نہیں آیا. او بھائی، تم دور کی باتیں جا رہے ہو، ایک دوسرے عالم اور جہان کے اندر جا کے تحقیق کرنا چاہ رہے ہو، پہلے انسان کی باڈی کے اندر روح تو دکھاؤ ہمیں. آپ سب مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، انسان زندہ، ہم کہتے ہیں زندہ ہے، جب مر جاتا ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے. روح نکل رہی ہوتی نا، دکھا دو ہمیں ذرا جب نکل رہی ہوتی. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب روح نکلتی ہے اس کا جسم ہوتا ہے، اس کا جسم ہوتا ہے. اور ہمارے پاس احادیث ہیں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے نا تو جنت کا کستوری کا کفن لے کر فرشتے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے ان کو دیتا ہے، اور وہ اس کستوری والی اچھے کفن کے اندر اس کو لے کر وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب پہلے آسمان کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ، اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، وہ فرشتے بتاتے ہیں دوسرے جو لے جا رہے ہوتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، نیک آدمی ہے. فرشتے اس کو سونگتے ہیں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے، ایسے جیسے ہم کچھ چیز سونگتے ہیں نا خوشبو والی، تو فرشتے اس کو سونگتے ہیں اور ایک دوسرے سے پکڑتے ہیں آگے سے، اور اس کو کہتے ہیں ایتھا الروح الطیبہ، ایتھا النفس الطیبہ. اس کو باقاعدہ پکڑ کے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح آؤ، یعنی ایک دوسرے سے بھاگ بھاگ کے لیتے ہیں فرشتے اس کو. یہ حدیث میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح کی جسامت ہے، لطیف جسم ہے، اور وہ نظر آنے والا ہے، لیکن وہ اللہ فوت ہونے والے کو دکھاتا ہے. لیکن ہمارے کیمرے، ہماری ترقی، ہماری سائنس، ہماری سب کچھ پیچھے رہ جاتی ہے. تو ایک انسان کی روح کا ہم تحقیق نہیں کر سکے، ہم نہیں دیکھ سکے، تو ہم انکار کر رہے ہیں جی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لہذا ہم تو مانتے ہی نہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جہاں آپ کی اپروچ نہیں ہے وہاں آپ انکار کر دیں. جہاں اپروچ نہیں وہاں خبر پہ یقین کرنا پڑے گا، وہاں ہمیں خبر پہ یقین کرنا پڑے گا، صادق و مصدوق کی، جو سچا ہے اس کی خبر پہ. ہم دنیا میں کرتے ہیں کئی چیزوں میں جو ہمارے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں چیزیں، ہماری اپروچ سے باہر ہوتی ہیں، ہماری کیپیسٹی سے باہر ہوتی ہیں، ہم وہاں محققین کی بات کو مانتے ہیں، ہم وہاں ان کی خبر کو لیتے ہیں. تو پھر یہاں ہم کیوں نہیں لیتے؟ میں یہ اصل میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بڑا ایک دقیق اور باریک اللہ نے، اس وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب جو تدمریہ ہے اس کے اندر انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، ایک ناری اور ایک یہ روح کی مثال دی ہے. کہتے ہیں روح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو روح ہے، اس سے کئی مسئلے دنیا کے حل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے وجود کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اللہ کے وجود کا مسئلہ ہے کہ ہم روح کو نہیں دیکھ رہے اور ہم کہتے ہیں جی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. روح ہے ہمارے سامنے، بندہ چلتا پھرتا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ اصل میں اس حدیث سے میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ فائدہ اخذ ہوتا ہے کہ بے شک روح جب قبض ہوتی ہے اتبع البصر، تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. فضج ناس من اہلی، تو اس وقت جب یعنی آپ نے جب یہ خبر دی نا تو اس وقت ان کو یقین ہو گیا گھر والوں کو کہ اب فوت ہو گئے، کیونکہ پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بے ہوش ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا نا کہ ان روح اذا قبض، تو اب ان کو یقین ہو گیا گھر والوں کو. اب انہوں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا اونچی آواز سے، چیخنے لگ گئے. فضج ناسن، تو چیخنے لگے لوگ، من اہلہ، حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں میں کچھ.
فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم نہ دعا کرو اپنے اوپر مگر اچھی، یعنی اچھی دعا کرو اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر کوئی بری دعا نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی مصیبت میں کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جو نہیں کہنے چاہیے تھے، ایسے الفاظ کہے یعنی ہائے ہم مر جائیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہائے میں مر جاتی اس کی جگہ پر، کئی عورتیں سنا ہوگا آپ نے وہ میت پہ یہ باتیں کر رہی ہوتی، تو انہوں نے کہ ایسی بات کی، تو اللہ کے نبی میں کہ اپنے اوپر کوئی بد دعا نہ کرو، لا تدعوا علی انفسکم، الدعاء علی فلان یہ بد دعا ہوتی ہے، الدعاء لفلان یہ دعا ہوتی ہے، یعنی جب کسی پہ بد دعا کرنی ہو تو کہتے ہیں دعا علیہ، دعا علیہ اس نے اس پہ بد دعا کی، اور اگر وہ کسی کے لیے تو کہتے ہیں دعا لہو اس کے لیے اس نے دعا کی، یہ فرق ہے، علیہ لہو میں فرق ہے، لہو کے اندر کسی کے لیے ہوتی ہے اور علیہ کسی پر بد دعا ہوتی ہے۔ تو لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو مگر اچھی دعا کرو، فإن الملائکۃ کیونکہ فرشتے جو ہیں تو امینو وہ آمین کہتے ہیں علی ما تقولون جو تم کہہ رہے ہوتے ہو، یعنی اس وقت اچھی بات کرو، اچھی دعا کرو، کوئی اچھا خیر کی بات کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس کے اندر بد دعا ہو، کوئی ہلاکت اور بربادی کی دعا ہو، تو کہیں وہ فرشتے آمین کہہ دیں اور وہ قبول ہو جائے۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ان کا درجہ اہل اسلام میں بلند کر دے، یعنی مہدیین سے مراد وہ جن کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں یعنی ان کا وفات اسلام پر ہوئی ہے، ان کی وفات فطرت اسلام پر ہوئی ہے، ہدایت اور نور پر ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی ان میں شامل کر دو۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر میں اللہ ان کی قبر میں وسعت پیدا کر دو، فراخی پیدا کر دو، کشادہ کر دو ان کی قبر کو۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں اللہ نور پیدا کر دے، اس قبر کی تاریکیاں اور ظلمات اور اندھیرے ختم کر کے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو منور کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ، اور اے اللہ اس کی اولاد میں، عقب کہتے ہیں جو پیچھے، عقب ایسے ایڑی کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں مراد اس کا پیچھے جو جانشین ہے، یعنی اس کی اولاد ہے، اللہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا قائم مقام اور جانشین بنا دے، اللہ ان کے بعد ان کے پیچھے جو ہے ان کا یعنی اولاد میں سے جانشین بنا دے۔ کس چیز میں جانشین بنا دے؟ اس چیز میں جانشین بنا دے کہ وہ ان کے لیے سلسلہ خیر کو جاری رکھے، جو یہ جہاد کرتے تھے، جو یہ نیکی کے کام کرتے تھے، وہ نیک اولاد اس سلسلے کو جاری رکھے اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور یہ بہترین دعا ہے فوت ہونے والے کے لیے بھی اور جو اس کے زندہ ورثاء ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے۔ اور یہی اصل میں یعنی میت کے پاس جانے کا، اس کے گھر والوں کے پاس جانے کا، تعزیت کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اس کے کئی فوائد ہیں۔ دعا جب کرتے ہیں نا تو ایک تو اس سے مصیبت ان کی کم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مصیبت میں تسلی ملتی ہے، ان کو مصیبت سے تسلی ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی مصیبت میں آپ شریک ہوتے ہیں، ان کی مصیبت میں آپ شریک ہوتے ہیں اور آپ دعا ان کے لیے بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے فوت ہونے والے کے لیے بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت ابو سلمہ کے لیے بھی دعا کی، اور پھر اس کے پیچھے جو اولاد تھی ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کی، اور کہا کہ اللہ ان کے لیے جو پیچھے اولاد ان کی ہے ان کو ان کا جانشین بنا دے۔ کس چیز میں جانشین بنا دے؟ ایک تو گھر کے معاملات کو دیکھنے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد میں، نیکی کے کاموں میں، جو کہ ان کے لیے صدقہ کا سبب بنے اور ذریعہ نجات ہو۔ نیک اولاد جب دعا کرتی ہے تو اولاد والدین کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ، نبی سے میں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، منقطع نہیں ہوتا انسان سے، منقطع نہیں ہوتا انسان سے، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے اس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو میت یعنی جس کی موت کا وقت ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ جو مظہر ہے، اس کا منظر برا نہ ہو، یعنی اس کی شکل، کیونکہ ڈراؤنی لگتی ہے نا شکل، اس طرح بچے تو بسا اوقات دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں اگر کھلی رہ جائیں تو ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، منظر اس کا بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ تاکہ وہ منظر برا نہ لگے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جب آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تو اس کی داڑھی اور دیگر اس کا جسم جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ جاتا ہے، اور بھی اس کے اندر علماء نے جو ہے وہ کئی فوائد بتائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کا منظر، اس کا جو الیہ ہے وہ زیادہ برا نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، جزا فضا سے روکا گیا ہے،
کسی مصیبت پر، خصوصاً کسی کی وفات پر جزا فضا کرنے سے روکا گیا ہے، اور اپنے اوپر بد دعا کرنے سے مصیبت میں روکا گیا ہے کہ انسان مصیبت میں یہ نہ کہے کہ میں مر جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں لٹ جاؤں، میں یہ ہو جاؤں. اس طرح کی باتیں جیسے خواتین کرتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ اس بد دعا پر فرشتے آمین کہہ دیں اور انسان جو ہے اس کی تباہی دنیا اور آخرت کی بھی ہو جائے. یہ بہتر، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی فوت ہونے والے یعنی جو موت کے قریب ہو، جب آپ اس کے پاس آئیں تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور ان کے گھر والوں کو تسلی دیں، اور ان کے گھر والوں کو تسلی دیں تاکہ ان کی مصیبت میں آپ جو ہیں وہ شریک ہوں. اچھا، اس حدیث کے اندر ایک اور بڑا اہم فائدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کریں. یعنی اپنے سے شروع کریں اور پھر دوسروں کے لیے دعا کریں. جیسے مثلا واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ ہے واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہ ہمیں اور اسے بخش دے اے رب العالمین. اس طرح قرآن میں کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہاں بھی پہلے اپنے لیے ہے، وہاں بھی پہلے اپنے لیے ہے. تو بہرحال یہ اصل میں اس حدیث کے بعد الفاظ سے ہمیں فائدہ اخذ ہوتا ہے. اس حدیث سے عذاب قبر کا اس بات ہے، اس حدیث سے عذاب قبر کا اس بات ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور قبر کے اندر یعنی قبر دباتی ہے، اور قبر میں تاریکی بھی ہوتی ہے، ظلمات بھی ہوتے ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا دیکھیں، آپ ذرا پیچھے غور سے دیکھیں. اللہم وفسع لہ فی قبر، یعنی فدرجتہ فی المہدین وفسع لہ فی قبرہ. اس کا مطلب قبر تنگ ہوتی انسان پر، جب انسان مرتا ہے تو اس پر قبر اس کو دباتی. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب منافق اور کافر ہوتا ہے یا برا انسان ہوتا ہے، اس کو جب قبر دباتی ہے تو اس کی دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف والی دائیں طرف نکل جاتی، پھر اس کو دباتی. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وَنَوِّرْ لَهُ فِي، اس کا مطلب قبر کی تاریکی اور قبر جو ہے اس کے اندر بہت اندھیرے ہیں. جس کے لیے اللہ نور کر دے اس کے لیے ہوگا، وگرنہ آپ اوپر 100 لائٹیں جلا لیں، 100 دیے جلا لیں، 100 اوپر اگربتیاں کر لیں، پھول ڈال لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اصل قبر کی جو آپ سمجھ لیں کہ روشنی ہے، قبر کا جو نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اوپر چراغ جلانے سے نہیں ملتا، اوپر ہار ڈالنے سے نہیں ملتا، اوپر پھول ڈالنے سے نہیں ملتا، اوپر پکی اینٹیں لگانے سے، کتبے لگانے سے، مزار بنانے سے یہ نہیں ملتا. اگر یہ نور ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور یہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس حدیث سے فائدہ اخذ کیا ہے کہ عذاب قبر ہے، اور اس طرح قبر کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ. اس طرح اس حدیث سے ہمیں فرشتوں کا یعنی جو فرشتے ہیں ان کا بھی ہمیں اس بات اس حدیث سے ملتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور ان کی اہل ایمان سے محبت ہے. اور وہ کہاں سے ہم نے لیا ہے کہ فرشتے موجود ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش اور مغفرت کی اور خیر کی؟ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ عَلَىٰ مَا تَقُولُ. اس کا مطلب فرشتے موجود ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اور وہ اہل ایمان کی جب موت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے مومن کی، تو اس وقت فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اچھی بات، اپنے لیے بھی اچھی دعا کریں اور دوسرے کے لیے بھی. فائدہ صرف اس کا نہیں ہے، اس کے گھر والوں کا نہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ وہاں اگر اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ وہ بھی قبول کرے گا. اور علماء نے باقاعدہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں اسے بھی ذکر کیا ہے. علماء نے باقاعدہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں اسے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ میت کی جب قریب المرگ انسان کے پاس یا مریض کے پاس جائیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قبول کرتا ہے. چلیے جی، ٹائم کافی ہو گیا ہے، ہم یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے مزید احادیث جو ہیں اس کو اگلے لیکچر میں پورا کریں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.